بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹ کر اپنے موبائل پہ گانے سن رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی میری پڑوسن بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی، زینب تو یہاں لیٹ کر بڑے مزے سے گانے سن رہی ہے اور باہر گلی میں تیری بیٹی بے ہوش پڑی ہے۔ کسی کم وقت نے تیری بیٹی معصوم پر ظلم کر کے اسے گلی میں پھینک دیا ہے۔ زینب تیری بیٹی پر قیامت بیت گئی ہے اور تجھے کوئی فکر نہیں، تو کیسی ماں ہے؟ پڑوسن کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے موبائل ایک طرف پھینکا اور بھاگتی ہوئی گلی میں نکل گئی۔ گلی کی نکڑ پر بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ سب میری بیٹی کے گرد جمع تھے۔ میری بیٹی ٹوٹی پھوٹی حالت میں زمین پر پڑی تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بہت سے احساسات ایک ساتھ نظر آئے۔ میں بولی، نور کس نے تیرے سے یہ ظلم کیا؟ وہ میرا سوال سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے سینے سے لگی، میں سوال کرتی جا رہی تھی مگر وہ بالکل چپ تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا مگر وہ پھر بھی مجھے کوئی جواب نہیں دے سکی۔ تبھی میری پڑوسن مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلو، یہ سوال جواب بعد میں کر لینا۔ شکر کرو بیٹی کی جان بچ گئی۔ میں بیٹی کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ میرے اندر سے بد دعائیں نکل رہی تھی۔ میں یہ کہتی جا رہی تھی، اے اللہ جس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، اس کو تو رسوا کر دے، اس کو تو دو جہانوں میں ذلیل و خوار کر دے۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے کے آئی تھی اور تب تک میرا شوہر بھی گھر پہنچ گیا۔ اس تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ وہ ہکا بکا سا تھا، کہنے لگا میری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں، پھر میری بھولی بھالی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں بولی، نوید لوگ یہ سب دشمنی میں نہیں کرتے، بس اپنے مفاد کی خاطر کرتے ہیں۔ میری بیٹی چارپائی پر بیٹھی کانپ رہی تھی، پھر اچانک سے دروازہ کھلا اور میری ساس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ آج دوسرے گاؤں میں اپنی بیٹی سے ملنے گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر چلانے لگی، کم بخت عورت، تو آج بھی اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کیوں نہیں گئی، جبکہ میں نے تجھے کہا تھا کہ بیٹی کو اسکول سے خود لایا کر۔ میری ساس کی بات سن کر میرا شیر بھی مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے جھوٹ بولا کہ میرے پیٹ میں شدید درد تھی، پہلے تو میں بیٹی کو روز خود لے کر آتی ہوں۔ میری ساس نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں بس روتی جا رہی تھی۔ ہاں، وہ گاؤں کے لوگ یہ کہاں جانتے تھے کہ جب ایسا واقعہ ہو جائے تو سب سے پہلے لڑکی کو ہاسپٹل لے جایا کرتے ہیں، اس کی رپورٹ بنوائی جاتی ہے، پھر تھانے میں پرچہ درج کروایا جاتا ہے۔ ہم تو سادہ لوگ تھے، رو پیٹ کر خود ہی چپ کر جاتے تھے۔ خیر میں نے اپنے شوہر سے کہا تو صبح یہ واقعہ پنچایت کے سامنے لے کے جانا۔ اس نے حامی بھر لی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی، اس سے سوال پوچھتی رہی مگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی، بس وہ ایک ہی جملہ دہراتی جا رہی تھی، امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا مگر اس کا خوف کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر بولا کہ نور کو تیار کر دو۔ میں نے ملک صاحب سے بات کر لی۔ میں ایک سیاہ بڑی سی چادر میں نور کو اڑا دی تھی۔ میں خود بھی چادر اوڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑی۔ میری ساس بھی میرے ساتھ تھی۔ پنچایت لگائی گئی۔ ملک صاحب نے میری بیٹی کو اپنے پاس بلایا۔ جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بولا کہ بیٹی کل کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی، میں تو اسکول سے گھر آ رہی تھی، جب کھیتوں کے پاس سے گزری تو کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کھیتوں کے اندر لے گیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے، یہ کہتے ہوئے میری بیٹی رو پڑی۔ ملک صاحب کہنے لگے، بیٹی تم مجھے بتاؤ وہ آدمی کون تھا، میں اسے مار دوں گا۔ میری بیٹی نام لینے سے بالکل قاصر تھی، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم۔ 3 دن تک ملک صاحب اپنی حویلی میں نور اور گاؤں کے مردوں کو بلاتا رہا تاکہ وہ اپنے مجرم کو پہچان سکے مگر وہ ناکام رہی۔ تھک ہار کر ملک صاحب نے یہ کیس ختم کر دیا کیونکہ اب گاؤں میں کوئی آدمی نہیں بچا تھا جس کو نور کے سامنے کھڑا نہ کیا گیا ہو۔ میں بے انتہا مایوس ہو گئی۔ انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میری بیٹی امید سے ہو چکی ہے۔ یہ خبر جب مجھے معلوم ہوئی تو میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے یہ بات اپنی ساس سے چھپا لی۔ میری ساس تو ویسے ہی مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی، مجھے یہی ڈر تھا کہ جب اسے یہ معلوم ہوگا تو کیا کرے گی، مگر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دائی واپس جاتے ہوئے میری ساس کو بتا گئی کہ تیری پوتی امید سے آئی۔ یہ خبر سن کر میری ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ تو بیٹی کو اسکول سے لینے کیوں نہیں گئی تھی، سارا قصور تیرا۔ میرے شوہر کے سامنے بھی اس نے خوب ہنگامہ مچایا تھا اور پھر میرے شوہر سے کہنے لگی تو ابھی اس کو طلاق دے کر گھر سے نکالو، یہ کمبخت عورت گھر میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، امی خدا کے واسطے میری جان چھوڑ دیں، میں اس وقت کتنی اذیت میں ہوں اس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن اسکول سے میری بیٹی کے استاد صاحب آئے اور کہنے لگے میں نوید سے ملے آیا۔ جب سے میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب سے میرا شوہر سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ نور کے استاد تم سے ملنے آئے۔ وہ باہر گیا، استاد صاحب کے سامنے مؤدبانہ سا کھڑا ہو گیا تھا۔ نور کے استاد کہنے لگے، نور میری بیٹی ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب نور کی کیسی حالت ہے؟ نوید نے جب یہ الفاظ
सुने तो वो फूट फूट कर रोने लगा। वो कहने लगा मेरी बच्ची बेगुनाह है, वो तो बहुत मासूम है, बस आप दुआ करें कि वो शख्स मेरे सामने बेनकाब हो जाए जिसने ये सब किया। मैं इस हरामजादे को अपने हाथों से कब्र में उतार दूंगा। मैंने महसूस किया कि नवीद की बात सुनकर उस्ताद बहुत घबरा गए थे और कुछ देर बाद वो कहने लगे नवीद, जो होना था तो हो गया। हम माजी में गए हुए वाक़यात को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। मेरे बेटे, मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि इन बातों को पीछे छोड़कर अब आगे का सोचो। मेरा शोर बोला कि क्या सोचूं? यही कि मैं नाना बनने वाला हूँ और इस बच्चे का नाम मुझे क्या रखना चाहिए। मेरे शोर ने रोते हुए उस्ताद साहब को सारी बात बताई। अपने शोर के मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत शर्मिंदगी की दलदल में दस्ती चली जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उस्ताद साहब बोले, नवीद, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आपकी बेटी उम्मीद से हो चुकी है। मैं तो आज यहाँ सवाल ही भरकर आया था कि नवीद, नूर बेटी 16 साल की होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि इसे अपने बेटे वकास की दुल्हन बनाकर अपने घर ले आ जाऊँ। मैं इसको इज़्ज़त बना देना चाहता हूँ अपनी। जब आपने मुझे ये बात बताई तो मेरी यही दरख्वास्त है कि इस बात को जिस कदर मुमकिन हो खुफिया रखा जाए। मेरे बेटे को इस बात की भनक भी ना लगे। जब एक बार शादी हो जाएगी तब बात की बात में देखी जाएगी। मैं बोली, उस्ताद साहब, मैं आपकी नेकी के इस जज्बे की कदर करती हूँ, मगर मेरी बेटी 8वीं जमात में है, जबकि आपका बेटा शहर से डॉक्टरी तालीम हासिल करने गया। वो मेरी को बेटी को कैसे कबूल करेगा? उस्ताद साहब कहने लगे, बेटी, मुझे खाली हाथ मत भेजना। मैं नूर का रिश्ता लेने आऊँ, मुझे रिश्ता दे दो। तब मेरी सास नूर बेटी को कमरे से बाहर ले आई और उस्ताद साहब के सामने करके बोली, आज से ये आपकी, बेशक आप अभी इसका नकाब पढ़वा कर इसे अपने साथ ले जाएं। नूर की नज़र जैसे उस्ताद साहब पर पड़ी वो बेसाख्ता घबरा गई थी। वो मेरे सीने से लाकर रोने लगी थी। बोली, अम्मी, मुझे बचा लो। उस्ताद साहब ने जब ये मंजर देखा तो वो बहुत परेशान हो गया था, तो इसलिए जल्दी से उठकर घर से बाहर निकल गए। नूर का ये रवैया मेरे लिए हैरान कन था। जबकि मेरी सास नूरी से बोली, बेटा, मैं तो कहती हूँ कि उस्ताद साहब को हाँ कह दो। मुझे ये बताओ कि तुमने क्या सोचा? मैं नवीद बोला, अम्मी, मैंने क्या फ़ैसला करना है? मैं तो यही सोच के हैरान हो रहा हूँ कि कहाँ उस्ताद साहब का बेटा और कहाँ मेरी बेटी। ये जोड़ बनता नहीं है। फिर उस्ताद साहब को ऐसी क्या सूझी कि वो नूर का रिश्ता लेने आ गए। मेरी सास बोली, बेटा, ये खुदा तरसी है। उस्ताद साहब बहुत ही नेक इंसान है। वो अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं। उनका बेटा भी बहुत नेक है, तभी तो हमारी नूर को बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। मेरी मानो तो हाँ कर दो। नवीद ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं बोली, नवीद, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरी सास मुझे गुस्से से देखकर बोली, जब तेरी बेटी पर इतनी बड़ी क़यामत बीत रही है तब तुम्हें अजीब सा महसूस नहीं हुआ था क्या? मैंने नूर का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ कमरे में ले गई। मैं बोली, नूर बेटी, मुझे बताओ, तुम अपने उस्ताद साहब की जानब देख के डर क्यों गई थी? वो रोने लगी और बोली, अम्मी, मुझे बचा लो। मेरी बच्ची अभी भी सदमे में ही थी, इसलिए मैं चुप कर गई थी, मगर नूर के इस रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस दिन के बाद उस्ताद साहब हमारे घर नहीं आए। वो बाहर ही नवीद के साथ मिलते रहे और इस रिश्ते के लिए मजबूर करते रहे। एक दिन मेरे शौहर घर आए, तुमसे बोले, ज़ैनब, तुम नूर को जल्दी तैयार कर दो, इसकी बारात आ रही। मैं हैरानगी से नवीद की जानब देखा। उस्ताद साहब के बेटे वकास की बारात हमारी नूर बेटी के लिए आ रही है। मैं हैरत से बोली, नवीद, तुमने मुझसे मशवरा करना भी गवारा नहीं किया? वो कहने लगा, मैंने अम्मी से पूछ लिया था, इन्हें इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं, इसलिए मैंने सारे मामला तय कर दिए। मैं बोली, नूर, नवीद, मैं नूर की माँ हूँ और मेरा इस पर कोई हक नहीं है। नवीद नफ़रत अंगेज़ नगाहों से मुझे देखने लगा और बोला, तुम नूर की माँ कहलवाने के हकदार भी नहीं हो। बचपन से लेकर अब तक मेरी माँ ने इसे पाला। एक दिन तुम्हारे आसे पे छोड़ कर गई थी तो तुमने इसका ख्याल नहीं रखा, इसलिए नूर की ज़िंदगी का हर फैसला मैं और मेरी माँ ही करेंगे। मैं चुप कर गई। शाम को बारात आ चुकी थी। नूर का दूल्हा किसी शहजादे से कम नहीं था। मैं खुश थी। जब नूर की नज़र उस्ताद साहब पे पड़ती तो वो तड़प के रह जाती। वो बहुत घबरा गई थी। मैं माँ की, मुझे नूर की हालत का अंदाज़ा हो गया था। मैंने नवीद का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। मैं बोली, नवीद, तुमने नहीं देखा क्या नूर बेटी उस्ताद साहब की जानब देख कर डर जाती है? तुम ये सब कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? नवीद की आंखों में मेरे लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। वो बोला, जैसे मैं आज तक और बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करता आया हूँ, ये भी करूँगा। नूर की शादी यहीं पर होगी। मैं बेबस हो चुकी थी और मैं चुप्पी साध ली। मेरी नूर रोती और डरती हुई वकास से ब्याह कर इसके घर चलेगी। मैं बहुत टूटी हुई थी। मेरे लिए नूर का गम ही काफ़ी था। नवीद की नफ़रत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। नवीद घर से बाहर जा चुका था। मैं अलमारी से अपना मोबाइल निकाला और अपनी आशना को फ़ोन मिला लिया। पिछले कई सालों से मेरी और जावेद की मोबाइल पे बात और दोस्ती थी। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था। मैं अपने शौहर को धोखा दे रही थी, मगर मेरी ये बात मेरी सास को पता थी।
اسی لیے وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے نوید کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس نے بار بار اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ تیری بیوی کے لچھن اچھے نہیں ہیں، وہ بد کردار ہے، مگر نوید یہ بات سن کر غصے میں لال پیلے ہو جاتے۔ اس نے اپنی امی سے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ نے میری بیوی کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا، آپ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ نوید کو مجھ پر بھروسہ تھا، اسی لیے اس نے کبھی اپنی والدہ کی باتوں پہ توجہ نہیں دی۔ میری ساس اس دھمکی سے خوفزدہ ہوگی کیونکہ وہ اسی صورت بھی اپنے اس اکلوتے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے وقتی طور پر بات کو چھوڑ دیا، مگر وہ بھی وقتاً فوقتاً میرے شوہر کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ یہ تو شکر تھا کہ آج تک میں پکڑی نہیں گئی تھی۔ جس دن میری بیٹی کے ساتھ یہ ثانیہ ہوا تھا اس دن بھی میری بات جاوید کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ہم دونوں ہی دوستی تو کئی سالوں سے پرانی تھی، مگر ہم کبھی ایک دوسرے سے باہر نہیں ملے تھے۔ اب جاوید ہر وقت ملنے کی ضد کیا کرتا، میری عقل پر تو جیسے تالے پڑ گئے تھے، مجھے ہر طرف جاوید ہی جاوید نظر آتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میری ساس دوسرے گاؤں چلے گئی تھی اور شوہر روزانہ کی طرح کام پہ چلا گیا، اس لیے میں نے جاوید سے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نینے گھر آ جائے۔ میں گھر کی صفائی کر کے بڑے مزے سے گانے سن رہی تھی اور جاوید کا انتظار کر رہی تھی۔ میں جاوید کے چکر میں اپنی بیٹی نور کو بھول ہی گئی تھی، سوچا کہ وہ اسکول سے خود ہی آ جائے گی، جبکہ میری ساس کا حکم تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اسکول سے خود لے کر آؤں۔ میں جاوید کا انتظار کرتی رہ گئی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ آج مجھے جاوید کی پھر سے یاد آ گئی تھی۔ میں اپنا موبائل اٹھایا اور اسے کال ملا دی۔ میں اس سے بات کرنے لگی تھی تبھی میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور چھین کر اپنے کان سے لگا لیا اور پھر میری ساری دنیا تہس نہس ہو گئی تھی۔ نوید کو سب پتہ چل گیا تھا، اس نے مجھے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ جس دن میری نور کی شادی ہوئی اسی رات کو مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ میں بے آسرا کہاں جاتی، زندگی مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، جاوید سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کچھ مہینے میری زندگی کے سب سے خوفناک مہینے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی نور کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے استاد صاحب کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے علم ہوا کہ نور بچے کو جنم دے چکی ہے۔ میں نے جیسے بچے کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ نور اور اس کا شوہر حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ماضی کے وہ دن یاد آئے جب میں اپنے حسن کے باعث پورے گاؤں میں مشہور تھی اور ایک کمہاری کی بیٹی تھی۔ ان دنوں میری جوانی عروج پہ تھی جب ایک روز نوید ہمارے گھر سے کچھ برتن خریدنے آئے تھے۔ ہم دونوں کے نین آپس میں ملے تو دلوں کی سودے بازی ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ نوید نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا اس لیے اس کے والدین اس رشتے پہ رضامند نہیں ہوتے تھے۔ نوید نے 2 سال اپنے والدین کو منانے کی بڑی کوشش کی، مگر جب وہ رضامند نہیں ہوئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم گھر سے بھاگ نکلتے ہیں۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا مگر کیا کرتی، میں بھی اس کی محبت میں بالکل دیوانی ہو گئی تھی اور پھر میں نے نوید کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ جب ہمارے والدین کو علم ہوا تو انہوں نے واہ بلا کیا، مگر تب کیا ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن نوید کی ماں نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ نوید مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا کہ زینب تمہاری زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہو گیا، کیونکہ میری والدہ بہت سخت عورت ہیں، ہم نے ان کی مرضی کے بغیر شادی کی، وہ اس بات کا بدلہ تم سے ضرور لیں گے۔ میری ساس نے شادی کے اول روز سے ہی مجھ پر زندگی تنگ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے میرے جاتے ہی گھر کی ساری ملازموں کو ہٹا دیا۔ میری ساس مجھے ہر وقت کام میں لگائے رکھتی تھی۔ رات کے وقت میری ساس جان بوجھ کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی اور نوید کو کہتی کہ میری ٹانگیں دباؤ۔ نوید آدھی رات تک ٹانگیں دباتے رہتے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کر دیا۔ میری ساس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے مجھ سے اتنی مشقت کرائی کہ میرا حمل ضائع ہو گیا۔ میں تو ٹوٹ کے رہ گئی تھی۔ سال بعد میں پھر سے امید سے ہوگی، مجھے پتہ نہ چلا اور نہ ہی میری ساس کو۔ اس طرح میرا حمل بچ گیا۔ جب پیٹ باہر آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری ساس میرا کچھ نہ بگاڑ سکی تھی۔ پھر نور بیٹی ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آئی۔ وہ بہت ہی صحت مند بچی تھی۔ میں بہت خوش تھی مگر میری ساس نے مجھ سے یہ خوشی بھی چھین لی۔ اس نے پیدائش کے دوسرے دن ہی نور کو میری گود سے چھین لیا، یہ کہہ کے کہ زینب کو بچے پالنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ نوید بہت خوش تھا کہ چلو میری امی نور سے پیار تو کرتی ہے۔ نوید کو امید تھی کہ اب میری ساس مجھے قبول کر لے گی۔ میری ساس نے میرا دودھ بھی چھڑوا دیا اور ایک ہفتے کے بعد نور کو گائے کا دودھ دینے لگی تاکہ میں دودھ کے بہانے ہی اپنی بیٹی کو ہاتھ نہ لگا سکوں۔ میرا جی چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو گود بھر کے پیار کروں۔ میں اس کے سارے دن چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہتی کہ میری بیٹی مجھ سے ملا دے۔ میں نے نوید سے بھی کہا تو وہ ہنس دیا کرتے اور کہتے یہ اولاد تم امی کو دے دو، ہمیں اللہ اور دے دے گا۔ وہ مرد تھا، ایسی بات کر سکتا تھا۔ خیر ایک رات میری بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ساری رات ساس کے کمرے کے باہر کھڑی رہی
صبح نور کو دیکھا تو اس کی حالت کافی بہتر تھی، مگر میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا کہ نور کو زینب سے دور نہ کریں ورنہ وہ مر جائے گی۔ اس دن کے وقت تک نور میرے پاس ہوتی تھی، مگر پھر بھی میری ساس کو چین نہ ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی پنگا ضرور کرتی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، نور اسکول میں داخل ہو گئی تھی۔ نوید اسے اسکول چھوڑ کر کام پہ چلا جاتا اور واپسی پر میں نور کو لے آتی۔ ساس کی لڑائیوں کی وجہ سے نوید بھی مجھ سے دور ہو گیا تھا، زندگی بہت تنگ ہو گئی تھی۔ ایک بار ملک صاحب کا بیٹا ہمارے گھر آیا، کہنے لگا تمہارے شوہر کے پاس گیا تھا، مگر میں نے سن رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ تم پر بہت ظلم کرتی ہے، تمہاری ساس تم پر بہت ظلم کرتی ہے۔ میں نے جھٹ سے سارا قصہ جاوید کو بتا دیا۔ اس نے اپنا موبائل نمبر مجھے دیا اور پھر بولا کہ اب ساس جھگڑا کرے تو مجھے بتانا۔ میں نے سوچا کہ ملک صاحب کا بیٹا ہے، شاید میری کچھ مدد کر دے، اسی لیے جب 20 سال سے مار کھاتی تو اسے فون کر کے ضرور بتاتی۔ اس نے میری مدد تو نہیں کی، مگر اسے بات کر کے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرے حسن سے متاثر تھا، اسی لیے اس نے مجھے اپنا نمبر دیا اور یوں ہم دونوں کی دوستی ہوگی۔ مگر میں گھر کے حالات سے تنگ آ کر ملک صاحب کے بیٹے جاوید میں سکون ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اور پھر اسی وجہ سے مجھے طلاق ہوگی۔ اس روز میں نے نور کو گود میں بچی کو دیکھا تو حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی شکل ہو ملک صاحب کے بیٹے جیسی تھی۔ اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھی، کیونکہ نور کا مجرم کا سراغ مل گیا تھا۔ میں نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے ملک صاحب کی حویلی لے گئی اور وہاں نور کو اپنے مجرم کو پہچان لیا۔ جاوید نے بھی اقرار جرم کر لیا، کہنے لگا میں نے تیری بیٹی نور کو دیکھ کر تجھ سے دوستی لگائی تھی، یعنی کہ میری بیٹی پر جو مصیبت آئی تھی وہ اس کی بد کردار ماں کی وجہ سے آئی تھی۔ مجھے خود سے بھی بے انتہا نفرت ہوگی۔ جب ملک صاحب کو حقیقت کا پتہ چلا کہ نور کا مجرم ان کا بیٹا ہے تو انہوں نے اسی وقت پولیس کو بلوا کر بیٹے کو جیل میں بھجوا دیا اور نور سے معافی مانگ کر یہ فیصلہ سنایا کہ اس بچی کا تاحیات خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ سب اس فیصلے پر رضامند تھے، کیونکہ ملک صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ استاد صاحب نے اس لیے نور کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا کہ نور ان کی اسٹوڈنٹ اور وہ نور کو بیٹی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ خیر اب سارا معاملہ سلجھ چکا تھا۔ میری بیٹی کا شوہر اسے لے کر شہر چلا گیا، کیونکہ اسے وہاں پر ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی جاب مل گئی تھی۔ نور کا مجرم جیل جا چکا تھا، اب اس کے دل کو بھی سکون مل گیا تھا۔ جبکہ میری ساس کو فالج کا اٹیک ہو گیا، وہ بستر پر پڑی اپنی موت کی دعا کرتی تھی اور نوید بالکل تنہا رہ گیا۔ مجھے میرے گھر والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اپنی باقی کی زندگی ایک دارالایمان میں بسر کر رہی ہوں۔